کو میں اس وقت بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ آج مرزا جیل میں کی عدالت میں پیشی تھی، مجسٹریٹ کے سامنے اس کو آئیو نے پیش کیا، جس میں ہم نے وہاں پہ درخواست دی کہ ملزم کی طرف سے جو وکلا پیش ہوئے انہوں نے کچھ 4-5 فتاوی عدالت میں جمع کرائے، جنہوں نے کہا اس میں چونکہ انہوں نے ویگیو قسم کے فتاوی لکھے ہوئے ہیں، ٹو دا پوائنٹ اور کیٹاگریکلی نہیں لکھے۔ عدالت میں جج صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کیا سوالات کیے، طرفین کے وکلا کی کیا بحث ہوئی، کیا ریمارکس دیے گئے، میں تمام تر حقائق آپ کو بتا رہا ہوں۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ڈاکٹر احمد نصیر بڑی خبر لے کر ایک مرتبہ سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ تعالیٰ کو 19 ستمبر بروز جمعہ کے دن پیش کیا جانا تھا عدالت میں مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ایک مرتبہ سے پھر، لیکن ناظرین کرام سیکیورٹیز کے پیش نظر اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا کو ایک دن پہلے ہی علاقائی مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا، یعنی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ کو اس وقت میں حقائق بتا رہا ہوں کہ 19 ستمبر بروز جمعہ المبارک کو انجینئر صاحب کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا ایک مرتبہ سے پھر، اور کبھی امکان تھے کہ مبینہ طور پر انجینئر صاحب کے حق میں جتنے بھی فتاوی جات آ چکے ہیں، جج صاحب کے سامنے فتاوی جات کو پیش کر کے انجینئر صاحب کی رہائی ہو سکتی تھی مبینہ طور پر، جو کہ صورتحال دکھ رہی تھی۔ لیکن ناظرین کرام، معاملات اس کے برعکس ہوئے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو ایک دن پہلے ہی علاقائی مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا اور معزز عدالت نے فیصلہ کیا سنایا ابھی آپ کو کچھ دیر کے بعد بتاتا ہوں، لیکن آپ کو میں اس وقت بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس وقت میں آپ کو حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، جبکہ وہ پہلے 7 دن کے جسمانی ریمانڈ پر تھے ایف آئی اے کی کسٹڈی میں، لیکن اب وہ 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیے گئے ہیں بحکم معزز عدالت۔ اب ناظرین کرام، عدالت میں جج صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کیا سوالات کیے، طرفین کے وکلا کی کیا بحث ہوئی، کیا ریمارکس دیے گئے، میں تمام تر حقائق آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کمپلیننٹ یعنی مقدمہ مدعی کے وکیل صاحب جو ہیں، ان کا ایک کلپ جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے ان کے اپنے حوال پر۔ میں آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے عدالت میں اس بات کا اعتراف کیا کہ بھئی یہ تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ میری اپنی ویڈیوز ہیں، میری اپنی آواز میں ہیں۔ اب حقائق یہ ہیں کہ جو ہم کو وکیل صاحب بتا رہے ہیں انہی کی ویڈیو سے ہم اخذ کر کے آپ کو تلخیص کے ساتھ نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ طرفین کے وکلا پیش ہوئے، انجینئر صاحب بھی پیش ہوئے، انجینئر صاحب سے سوالات کیے گئے ہوں گے اور انجینئر صاحب نے جوابات بھی دیے ہوں گے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ تمام تر فتاوی جات جو بڑے بڑے مدارس کی جانب سے صادر ہوئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں، یعنی جامعہ بنوریہ کراچی کے حوالے سے بھی جو فتاوی تھا وہ بھی جج صاحب کی خدمت میں رکھا گیا۔ اب تمام تر صورتحال کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ایک رمق پیدا ہو رہی ہے، ایک لہر بھی دوڑ رہی ہے انجینئر صاحب کے چاہنے والوں کے لیے خوشی کی مبینہ طور پر، چونکہ جب جوڈیشل کر دیا جائے تو ضمانت کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے، یعنی جو
ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی کہ جمعے کے روز انجینئر صاحب کو ریلیز کر دیا جائے گا, رہا ہو جائیں گے اور رہائی مل جائے گی. یہ تمام امیدوں پر پانی پھر گیا. لیکن اب جج صاحب کے حکم پر, یعنی معزز عدالت کے حکم پر, انجینئر محمد علی مرزا کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. میں آپ کو وہ کلپ دکھا رہا ہوں. ناصر منہاج صاحب نے عدالت کی رودات سنائی ہے اور کمرہ عدالت میں جو کچھ ہوا انہوں نے اپنی ویڈیو میں بیان کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں ویڈیو رکھ رہا ہوں, ذرا ویڈیو دیکھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیکم یا سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. آج مرزا جیلوی کی عدالت میں پیشی تھی. مجسٹریٹ کے سامنے اس کو آئیو نے پیش کیا, جس میں ہم نے وہاں پہ درخواست دی کہ ملزم کے وائس میچنگ ٹیسٹ کرائے جائیں تاکہ کل یہ اپنے بیان سے منحرف نہ ہو جائے. آئیو نے عدالت کو بتایا کہ اس نے اپنی 161 کی اسٹیٹمنٹ میں یہ بیان ریکارڈ کرایا کہ یہ ویڈیوز میری ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب, اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کی 164 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیں تاکہ کل یہ اپنے بیان سے ریڈکٹ نہ کر سکے. تو اس پہ ان کو اعتراض تھا, ان کے وکلاء نے بھی اس پہ اعتراض کیا. ہم نے بار بار کہا کہ اگر یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ یہ میرے وائس ہیں, یہ میری ویڈیوز ہیں جن پہ جو متنازع ہیں, جو گستاخی سے متعلق ہیں, اس کے حوالے سے اگر یہ ایڈمٹ کرتا ہے تو اس کی 164 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیں. لیکن اس پہ بھی وہ نہیں آئے. الٹیمیٹلی جج صاحب نے وائس میچنگ ٹیسٹ کے حوالے سے اس کی جو ویڈیوز ہیں اس کی فرانزک ٹیسٹ کے لیے ہماری اپلیکیشن کو الاؤ کر دیا. میں کہتا ہوں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں ریلیف ملا, تو اس طرح جس طرح ہم چاہ رہے تھے اس طرح معاملہ نہیں ہوا. اس کے بعد ملزم کی طرف سے جو وکلاء پیش ہوئے انہوں نے کچھ 4-5 فتاوی عدالت میں جمع کرائے, جنہوں نے کہا اس میں چونکہ انہوں نے ویگیو قسم کے فتاوی لیے ہوئے ہیں, ٹو دا پوائنٹ اور کیٹاگریکلی نہیں لیے. بہرحال انہوں نے جو فتاوی جمع کرائے انہوں نے یہ موقف لیا کہ کسی کی بات نقل کرنا کفر نہیں ہے. ہمارا ایک موقف واضح تھا. ہم نے عدالت کو بتایا کہ ہم 100 سے زائد ہمارے پاس فتاوی موجود ہیں اس وقت مختلف اسکول آف تھاٹ کے, جس میں دیوبند اسکول آف تھاٹ بھی ہے, بریلوی اسکول آف تھاٹ بھی ہے اور الحدیث اسکول آف تھاٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے جس پر جج صاحب نے اس کو جوڈیشل کر دیا اور ہماری درخواست کو الاؤ کر دیا. میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جناب سجاد اکبر عباسی صاحب, باقی یہ چیزیں آپ لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے حکومتی اداروں اور خاص طور پر تفتیشی اداروں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا, اور تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سکم باقی نہ رہے, تاکہ تفتیش میں اگر کسی بھی قسم کا اگر سکم باقی رہے گا جس سے ملزم کو فائدہ ہوگا, تو ملک میں اگر امن و امان کو برقرار رکھنا ہے تو پھر ہمیں اپنا کردار بطور وکیل بھی ادا کرنا پڑے گا, بطور عوام بھی ادا کرنا پڑے گا, اور بطور تفتیشی اداروں میں جو افراد موجود ہیں ان کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا, تاکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مسلمانوں کا زندگی کا بنیادی مقصد ہے, اور اس کے تحفظ کے لیے ہر مسلمان تیار ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کیس کی پیروی جیسا ناظرین مناسب کر رہے ہیں اور باقی دوست کر رہے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ملزم کو کیفر کردار کی سزا ملے گی. اور ہمارا کام ہے کہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں, اور اگر کسی کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی اور معلومات بھی ہوں تو وہ معلومات بھی شیئر کر سکتا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. جی ناظرین کرام, وائس میچنگ ٹیسٹ کی درخواست کی گئی ہے مدعی مقدمہ کے وکیل کی جانب سے, یعنی وائس میچنگ ٹیسٹ, ملزم کے وائس میچنگ ٹیسٹ کی درخواست کی گئی ہے. اب یہاں ایک نقطہ ہے, ایک سوال ہے کہ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب مبینہ ملزم اعتراف کر رہے ہیں کہ تمام تر ویڈیوز میری ہیں, تو وائس میچنگ ٹیسٹ کی درخواست جو مدعی مقدمہ کے وکیل صاحب کی جانب سے کی گئی اس کی سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال چونکہ یہ عدالتی معاملات ہیں, میں ایک نوٹیفیکیشن بھی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. جو عدالتی نوٹیفیکیشن ہے یہ بھی ناصر عباس منہاج صاحب کی جانب سے پبلش کیا گیا ہے, آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. بیفور دی جوڈیشل مجسٹریٹ PSNCCIA راولپنڈی ان دی میٹر آف کیس FIR نمبر لکھا ہوا ہے, ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, offenses لکھے ہوئے ہیں, پی کا ایکٹ 2016 رجسٹرڈ
یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اپلیکیشن فار وائس میچنگ ٹیسٹ آف ایکیوزڈ پرسن, یعنی ملزم کے وائس میچنگ ٹیسٹ کی درخواست یہ عدالت کی جانب سے منظور کر لی گئی ہے, جو کہ مدعی مقدمہ کے وکیل صاحب کی جانب سے کی گئی تھی. اور یہ تمام اپلیکیشن جو ہے یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ریسپیکٹفلی سبمٹس ایز فالوز دیٹ دی ایپلیکینٹ کمپلیننٹ کوٹ رجسٹرڈ کیس نمبر لکھا ہوا ہے, ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, اوفینسز لکھے ہوئے ہیں. پیکا 2016 رجسٹرڈ سٹی جیلوم اگینسٹ دی ایکیوزڈ انجینئر مرزا علی, آگے مرزا جونیئر لکھا ہوا ہے, who was arrested by the local police but subsequently case was transferred to PS NCCI Rawalpindi due to insertion of 11 Pika 216. Officials of said police station formally registered FIR 154. ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, اوفینسز لکھے ہوئے ہیں, یعنی 295C, 295A, 298A, PPC اور 2016 PK Act. Arrested and produced the accused before this honorable court for the physical remand date. اچھا, یہ تمام آپ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ پڑھ رہے ہیں, یہ ایکچولی وائس میچنگ ٹیسٹ کی درخواست منظور کر لی گئی ہے موجود عدالت کی طرف سے, جو کہ کی گئی تھی مدعی مقدمہ کے وکیل صاحب کی جانب سے, چودھری ناصر عباس منہاس صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. یہ تمام تر تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہا ہوں. ان کو 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا ہے, جبکہ ان کو جمعہ کے روز پیش کرنا تھا, لیکن سیکورٹی ایشوز کے باعث ان کو ایک دن پہلے ہی پیش کر دیا گیا. اب جو وکلاء ہیں انہوں نے جرا بھی کی, ابحاث بھی ہوئی اور ریمارکس بھی دیے گئے. یہ تمام تر تفصیلات سے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہیں, یہ انتہائی بڑی خبر تھی جو میں آپ کو اپنے ولاگ کے وقت سے پہلے دے رہا ہوں, کیونکہ ہمارا ولاگ تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب آپ دیکھا کرتے ہیں, لیکن اس ولاگ کو آپ تقریباً 5-6 بجے کے قریب دیکھ رہے ہیں. تو جو ہمارا 8 اور ساڑھے 8 بجے والا ولاگ ہے وہ انشاءاللہ تعالی 9 بجے کے قریب آئے گا. اس ولاگ میں جو حقائق میں آپ کو آج کے دن کے حوالے سے بتانے والا ہوں وہ یقین جانیے بہت بڑے حقائق ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی رہائی کے حوالے سے. اور ایک ایسی ویڈیو آپ کی خدمت میں رکھوں گا جو آپ کو حیران کر دے گی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جیل میں اس وقت حالت کیا ہے. ویڈیوز کچھ ہیں میرے پاس جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. ان ویڈیوز کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے, ان ویڈیوز کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس پر بات کریں گے, اور پس پردہ عوامل اور حقائق جو ہیں ان پر گفتگو کریں گے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے, بندے رہیے. یہ والا ولاگ آپ ہمارے وقت سے ولاگ کے وقت سے پہلے دیکھ رہے ہیں, اور جو ہمارا 8:30 بجے کے قریب جو ولاگ ہوا کرتا ہے وہ 9-9:15 بجے کے قریب آپ کی خدمت میں ہم رکھیں گے. یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کے معاملات فرمائے, اس سے پہلے بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھ سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے, بندے رہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا, تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سائڈ میں ہمارا انسٹاگرام ہے, بلیک سائڈ ہے, آئی ایم ڈاکٹر احمد نصیر. ہمارا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے ڈاکٹر احمد نصیر کے نام سے, وہاں جا کر بھی ہم کو فالو کر لیجیے. اس ویڈیو کو پیش کرنے کے دوران ضرورت صاحب ہوگی ہو تو اپنے اللہ کو ضرور تو وقتگار اور معافی کا خاص کار اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.